الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مکان کرایہ پر لینے کے لیے سودی قرضہ لینا۔ سوال کیا گیا ہے، میں میری والدہ اور بہن کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم اس وقت ایک سہیلی کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ ہمیں ان کے گھر میں رہتے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ میں اور میری بہن یونیورسٹی میں نرسنگ کا کورس کر رہے ہیں۔ تعلیم کے تمام اخراجات حکومت برداشت کرتی ہے۔ ہم جز وقتی ملازمت بھی کرتی ہیں، لیکن ابھی اس حالت میں نہیں ہیں کہ مکان حاصل کر سکیں۔ میری والدہ بیمار رہتی ہیں، وہ کام بھی نہیں کر سکتی۔ اس وقت ہمارا کوئی سہارا بھی نہیں ہے جو مکان کے حصول میں ہمارا سہارا بن سکے اور مکان کرایہ پر لینے کے لیے مطلوبہ رقم فراہم کر دے۔ تو کیا ہمارے لیے طلباء کو دیا جانے والا قرضہ لینا جائز ہے کہ ہم اسے اپنے دیگر اخراجات اور مکان کے کرائے کے لیے استعمال کر لیں؟ واضح رہے کہ یہ قرض سودی ہوتا ہے۔ الجواب بعون الوہاب۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور آپ کو حلال مال کے ذریعے غنی فرما دے اور سود کی تھوڑی یا زیادہ ہر طرح کی مقدار سے محفوظ فرمائے۔ دوم، سود کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس کے بارے میں دی جانے والی وعید کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ چنانچہ سود کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب حرام ہیں۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 385 میں ہے، ایک سادہ سا مکان بنانے کے لیے بینکوں سے سود پر قرض لینے کا کیا حکم ہے؟ اس کے جواب میں کمیٹی نے فتویٰ دیا کہ بینکوں یا افراد کسی سے بھی سودی قرضہ لینا حرام ہے، چاہے یہ قرض مکان بنانے کے لیے ہو یا اخراجات کے لیے یا کھانے پینے، پہننے اور علاج و معالجہ کے لیے ہو یا پھر تجارت میں لگا کر اس کا نفع کمانے کے لیے ہو یا کسی اور مقصد کے لیے، کیونکہ سودی لین دین سے ممانعت کی آیات عام ہیں۔ اسی طرح سود کی حرمت بیان کرنے والی احادیث بھی عام ہیں۔ اسی طرح ایسے بینکوں یا اداروں میں رقوم رکھنا بھی حرام ہے جو سودی لین دین کرتے ہیں۔ چنانچہ اس واضح حکم سے انتہائی شدید نوعیت کی صورتحال کو مستثنیٰ کیا جائے گا، جیسے کہ انسان کو کھانے پینے، پہننے اور رہنے کے لیے صرف سودی قرض ہی مہیا ہو، جیسے کہ اس سے قبل سوال نمبر 123563 اور اسی طرح سوال نمبر 94823 میں گزر چکا ہے۔ رہائش کا مسئلہ مکان کی خریداری کی بجائے کرایہ پر لینے سے حل ہو سکتا ہے، اس لیے آپ ایسا جائز کام تلاش کرنے کی کوشش کریں جس سے آپ کرائے پر مکان حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کو ایسی ملازمت بھی نہ ملے تو پھر آپ رہائش کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مناسب سا مکان سودی قرضہ لے کر کرایہ پر لے لیں، لیکن اس گنجائش کو مزید وسعت نہیں دینی، کیونکہ ضرورت کے مطابق ہی ممنوع کام کی اجازت ہوتی ہے، اس میں وسعت اختیار کرنا جائز نہیں ہوتا۔ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس بات پر اہل علم کے مابین کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ضرورت کے تقاضوں کے مطابق احکامات عام اوقات سے الگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ کسی بھی مسلمان کو کسی بھی چیز کی حقیقی ضرورت پڑ جائے تو اسے کافی مہلت دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حالت ضرورت کو 5 مقامات پر مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ ان 5 مقامات میں اللہ تعالیٰ نے 4 کبیرہ ترین حرام کاموں کا ذکر کیا اور پھر ان میں سے حالت ضرورت کو مستثنیٰ قرار دیا۔ وہ 4 کبیرہ ترین حرام کام یہ ہیں: مردار کھانا، خون پینا، خنزیر کھانا اور غیر اللہ کے نام پر ذبح شدہ جانور کھانا، لیکن حالت ضرورت میں انہیں استعمال کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں فرمایا، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ آپ کہہ دیجئے، جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کا ذریعہ ہو کر غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو بلا شبہ آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 145۔
اسی سورہ کے ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تمہیں سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے۔ آیت نمبر 119۔ اور سورۃ النحل میں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم۔ اس نے تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کی ہیں جن پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ سرکش ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو پس یقیناً اللہ بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 115۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ تم پر مردہ اور خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے، پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو تو اس پر ان کے کھانے میں کوئی پابندی نہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 173۔ اور سورۃ المائدہ میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم۔ تم پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کر دی جائے، نیز وہ جانور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا سینگ کی ضرب سے مر گیا ہو، نیز وہ جانور جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، الا یہ کہ ابھی وہ زندہ ہو اور تم اسے ذبح کر لو، نیز وہ جانور بھی جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز ہر وہ چیز بھی حرام ہے جس میں فال کے تیروں سے تم اپنی قسمت معلوم کرو۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے پوری طرح مایوس ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے مت ڈرو، صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک کے مارے ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو کھانے پر مجبور ہو جائے، بشرطے کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اضواء البیان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 356۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ القواعد النورانیہ از شیخ الاسلام ابن تیمیہ صفحہ نمبر 205، اسی طرح انہی کی کتاب العقود صفحہ نمبر 37 اور مدارج السالکین از ابن قیم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 376 اور 377 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 239111۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔